معزز حاضرین جمعہ، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین مائیں اور بہنیں، خطبہ مدعوہ کے بعد آپ کے سامنے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 31 میں نے تلاوت کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر اس بات کا پیغام دیا ہے کہ میرے مخلص بندے اور میرے محبوب بندے کیسے ہو سکتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر ایمان لانے کے بعد دو چیزوں کا تذکرہ کیا ہے۔ اگر یہ دو چیزیں تمہارے اندر آ جائے تو تم میرے مخلص اور محبوب ترین بندے ہو جاؤ گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے کر کے فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے وَقُلْ عِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا، اے میرے نبی آپ کہہ دیجئے میرے ان بندوں سے جو ایمان لے کر کے آئے۔ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر میرے بندوں کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یوں ہی کسی کو اپنا بندہ نہیں بناتا، اس کے اندر کچھ خاص بات ہوتی ہے، کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس کی بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو اپنا محبوب بندہ بنا دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ کر کے فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے کہ میرے وہ بندے جو ایمان لے کر کے آئے یقیموا الصلاۃ وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، کہ ان کو دو کام کرنا ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں خرچ کریں اور نماز ادا کریں، سرًا وعلانیہ، چاہے وہ خرچ کرنے کا تعلق ظاہری طریقے سے ہو یا پوشیدہ طریقے سے ہو۔ ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلال، اس دن جس دن کے کوئی دوستی نہیں ہوگی اور جس دن کے کوئی مال نہیں ہوگا، جس دن کچھ خرچ کرنے کے لیے ملے گا نہیں۔ غور کریں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر اپنے مخلص اور اپنے محبوب بندوں کی صفات کا تذکرہ کیا ہے۔ لہذا اگر ہم اور آپ بھی اللہ کے محبوب بندے بننا چاہتے ہیں، اللہ کے مخلص بندوں میں شمار ہونا چاہتے ہیں، تو ہمیں ایمان کے ساتھ ساتھ ایمان لانے کے بعد دو کاموں کو انجام دینا ہوگا، یقیموا الصلاۃ وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، نماز قائم کرنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مال دیا ہے اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ حاضرین جمعہ، اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی بندے کو مال سے نوازتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی کو مالدار بناتا ہے، غنی بناتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے کاروبار میں خیر و برکت دیتا ہے، تو یاد رکھیں اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اس مال میں، آپ کے اس نفع بخش تجارت میں، آپ کے اس تجارت سے حاصل کیے گئے فائدے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دوسرے بندوں کی حقوق کو بھی عائد کرتا ہے۔ اور وہ بندے کون ہیں؟ یتیم، مسکین، فقراء، اس قسم کے تمام لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر اس انسان کے مال کے اندر حقدار بناتا ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ غنی بناتا ہے، مالدار بناتا ہے۔ لہذا اگر ہم میں سے کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال سے نوازا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نفع بخش تجارت دے رکھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں غنی بنایا ہے، تو لہذا یاد رکھیں کہ اس مال کے اندر ہمارے ان تمام بھائیوں کا حق ہے جو فقیر ہے، مسکین ہے، یتیم ہے، ان تمام کے تمام لوگوں کے حقوق ہم پر عائد ہوتے ہیں، ہمارے مال میں ان کے حق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ نفع بخش تجارتیں دی ہیں ایسے نہیں دے دی ہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو کاروبار دیا ہے، یہ تجارت دیا ہے، مالدار بنایا ہے، تو اس کے اندر دوسروں کے حقوق کو بھی عائد کیا ہے۔
لہذا ہم تمام مالدار کی، اہل ثروت کی، اہل غنی، ان تمام لوگوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ اپنے ان مالوں کے اندر، آپ اپنے ان کاروباروں کے اندر ان تمام کے تمام لوگوں کا خیال رکھیں جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، صدقات و خیرات کرتے ہیں، انفاق فی سبیل اللہ میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو بشارت دی ہے، خوشخبری سنائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ ولهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال سے نوازا ہے وہ مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں دیتے ہیں، صدقات و خیرات کرتے ہیں، رات و دن کے اندر لوگوں کو دکھا کر کے، لوگوں سے چھپا کر کے۔ تو یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ایسے بندوں سے غم کو دور کر دیتا ہے، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، ایسے لوگوں کا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے۔ آپ جو خرچ کر رہے ہیں اس پر آپ کو اجر ملنے والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اجر دے گا۔ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، آپ پر کوئی خوف نہیں ہوگا، آپ کو غم نہیں ہوگا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بشارت دی ہے ان بندوں کو جو اپنے مالوں کے اندر اپنے یتیموں کا، مسکینوں کا، معاشرے کے نادار لوگوں کا حق رکھتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کرتے ہیں، انفاق فی سبیل اللہ میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیتے ہیں، کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل، اس دانے کی سی ہے جس دانے سے 7 بالیاں ہوں گی، اور پھر کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ، اور ہر بالی سے 100 دانے نکلیں گے، ہر بالیاں سے 7 بالیاں، اس طریقے سے واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے اور بڑھا کر کے دیتا ہے۔ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انفاق فی سبیل اللہ کی کتنی بہترین مثال پیش کی۔ اگر کوئی بندہ اللہ کے راستے میں دانہ خرچ کر رہا ہے تو گویا کہ وہ 7 بالیوں کے برابر ہے، اور وہ 7 بالیاں بھی 100 دانے اور اس سے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ دے رہا ہے۔ تو لہذا یہ اہل ثروت لوگوں کے لیے، اہل مالدار لوگوں کے لیے خوشی کی بات ہے، فضیلت کی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے مالوں کو بھی اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ بڑھا کر کے دے گا۔ اگر آپ اللہ کے راستے میں 1 روپیہ خرچ کر رہے ہیں تو یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 70 سے لے کر کے 700 گنا بڑھا کر کے دے گا۔ لہذا ہم تمام اہل ثروت لوگوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اور آپ اپنے مالوں کے اندر ان تمام کے تمام لوگوں کی حقوق کو رکھیں اور ان کی حقوق کی ادائیگی کریں۔ اسی طریقے سے جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، اللہ کے راستے میں جو بھی تم خرچ کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بڑھا کر کے دے گا، وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بہترین رزق دینے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا رازق ہے، وہی تو روزی دینے والا ہے۔ اگر وہ وعدہ کر رہا ہے تو پھر اس کے وعدے میں وعدہ خلافی کیسے ہو سکتی ہے؟ ذرا غور کریں، آج دنیا کے اندر اگر کوئی انسان ہمیں اور آپ کو کہے کہ بھائی آپ مجھے 1 روپیہ دیجئے، کل ہو کر کے میں آپ کو اس کا ڈبل دینے والا ہوں، ہر انسان چاہے گا کہ لو بھائی لے لو مجھ سے اتنے پیسے ہیں، مجھے دل بڑھا کر کے دو گے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، جو بھی اللہ کے راستے میں تم خرچ کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بڑھا کر کے دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ بہترین رزق دینے والا ہے۔ مفسرین کرام اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ مجھے ان تمام لوگوں پر تعجب ہوتا ہے، حیرت ہے، افسوس کی بات ہے ان لوگوں کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب کہہ دیا کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے تمہارا مال بڑھے گا، تو پھر ایسے لوگ اپنے مالوں کو روک کر کے کیسے رکھتے ہیں؟ اپنے مالوں کو اللہ کے راستے میں خرچ کیوں نہیں کرتے؟ ایسے لوگوں پر تعجب اور افسوس کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ لہذا یہ تمام آیت کریمہ ہمیں اور آپ کو اس بات کا پیغام دے رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو مال دیا ہے اس مال کو اپنے راستے میں خرچ کرنے کا حکم بھی دیا ہے، اور اس کے بے شمار فضائل، فوائد
ثمرات کو ذکر کر کے رکھ دیا ہے۔ کوئی انسان اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے تو یاد رکھیں آپ کا یہ خرچ کرنا، آپ کا یہ عمل اتنا محبوب ہے، اتنا پسندیدہ ہے کہ فرشتے ایسے انسان کی حق میں دعائیں کرتے ہیں۔ جو بندہ اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے، انفاق فی سبیل اللہ میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیتا ہے، فرشتے ایسے انسان کی حق میں دعائیں کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من یوم یصبح العباد فیہ الا وملکان ینزلان یقول احدهما اللهم آتی منفقا خلفا ویقول الاخر اللهم آتی ممسکا طرفا۔ جب انسان صبح کرتا ہے ابن آدم اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں اور اس میں سے ایک فرشتہ کہتا ہے اللہم آتی منفقا خلفا، اے اللہ تبارک و تعالیٰ جو تیرے راستے میں خرچ کر رہا ہے اس کے مال کو بڑھا دے، اس کے مال میں فراوانی کر دے، اس کو بڑھا چڑھا کر کے دے۔ فرشتے دعائیں کر رہے ہیں، لہذا ہمارا معمول ہونی چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے، فرشتوں کی دعائیں پانا چاہتے ہیں۔ ہر صبح ہم اپنی زندگی کا معمول بنائیں، اپنے مہینوں کی تنخواہ کا ایک دن اللہ کے راستے میں ضرور صدقہ کریں۔ اور دوسرا کہتا ہے وَيَقُولُ الْآخَرُ اللَّهُمَّ آتِ مُمْسِكًا طَرَفًا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو مال کو روک کر کے رکھتے ہیں، جو مال کو خرچ نہیں کرتے ہیں، اس کو مال کو تباہ و برباد کر دے، غارت کر دے، بیکار کر دے۔ فرشتے ایسے لوگوں کی اپنے پر دعائیں کر رہے ہیں، تو لہذا یہ اب ہمارے اوپر ہے کہ ہم دیکھیں کہ ہم فرشتے کی دعائیں لینا چاہتے ہیں یا فرشتوں کی دعائیں لینا چاہتے ہیں۔ حاضرین جمعہ، اللہ کے راستے میں ہم اور آپ جو بھی مال خرچ کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں جو بھی مال دیتے ہیں، یاد رکھیں یہ ایک نفع بخش تجارت ہے، یہ ایک فائدہ مند بزنس ہے، یہ فائدہ دینے والا کاروبار ہے۔ اس کاروبار کے اندر کبھی نقصان ہونے والا نہیں ہے، اس کاروبار کے اندر کبھی گھاٹا ہونے والا نہیں ہے، کیونکہ یہ کسی انسان کا وعدہ نہیں ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ یرجون تجارۃ لن تبور۔ یہ وہ لوگ جو اللہ کی آیتوں کو تلاوت کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور اللہ کے راستے میں خفیہ طریقے سے دکھا کر کے سرا وعلانیۃ خرچ کرتے ہیں، یرجون تجارۃ لن تبور۔ یہ لوگ ایسے کاروبار کے، ایسے بزنس کے، ایسے فائدے کے یہ لوگ خواہش مند ہیں جس میں کبھی کوئی نقصان نہیں ہونے والا ہے، جس میں کبھی کوئی گھاٹا نہیں ہونے والا ہے۔ یرجون تجارۃ لن تبور، گویا اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا مال یہ ہمیں کبھی نقصان نہیں دینے والا ہے، ہمیں گھاٹا نہیں ہونے والا ہے۔ ہم دنیا کے اندر خرچ کر رہے ہیں، ہمارا یہ خرچ کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں اکٹھا ہو رہا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر فرمایا اگر بندہ مومن اپنے صدق دل سے، سچے دل سے اللہ کے راستے میں ایک کھجور کے برابر بھی صدقہ کر لے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اخلاص نیت کی بنا پر اس کے ایک کھجور کیے گئے صدقے کو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا بڑھاتا ہے جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال بیان کی جس طریقے سے تم اپنے جانور کے بچڑے کو پال پوس کر کے بڑا کرتے ہو، جس طریقے سے جب وہ بچہ پیدا ہوتا ہے کس طریقے سے اس کو پال پوس کر کے، اس کی نشو و نما کر کے، اس کو بڑھا کر کے اس کو بڑا کر دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ایسے ہی اپنے بندے سے اس کی طرف سے حلال کمائی کے ذریعے سے، صدق دل کے ذریعے سے اللہ کے راستے میں خرچ کیا گیا ایک کھجور کے برابر صدقہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اتنا بڑھاتا ہے کہ وہ پہاڑ کے برابر کر دیتا ہے۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا۔ تو لہذا دیکھ لیں اگر ہمارے دل کے اندر سچی اخلاص ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر اور خوف ہے، یتیموں کی محبت ہے، اگر ہم خرچ کر رہے ہیں ایک روپیہ بھی، ایک کھجور کے برابر بھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بڑھا کر کے احد پہاڑ کے برابر کر دے گا۔ اور جب تک قیامت کے دن ہم اللہ کے سامنے پیش کیے جائیں گے اپنے اس اعمال کو دیکھ کر کے خوش ہو جائیں گے، انسان چوکنا ہو جائے گا، کہے گا بار الہ آخر یہ معاملہ کیا ہے، آخر یہ اتنی بڑی نیکی میرے نامہ اعمال میں ذخیرہ کیسے ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا تمہارا وہ ایک کھجور صدقہ کیا گیا، خلوص دل سے میں نے اس کی تربیت کی ہے، اس کی نشو و نما کی ہے اور بڑھا کر کے یہاں تک کر دیا ہے۔ یہ بڑے فضیلت کی بات ہے، بڑے شرف کی بات ہے میرے بھائیوں۔
رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس ماہ مبارک کے اندر نفل چیزوں کا، نفل عبادتوں کا ثواب فرض کے برابر دیتا ہے اور فرض کو 700 گنا اور 1000 گنا تک بڑھا کر کے دیتا ہے. لہذا یہ ماہ مبارک چل رہا ہے، اس ماہ مبارک کے اندر ہم انفاق فی سبیل اللہ ضرور کریں. اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے جتنے طریقے ہو سکتے ہیں ان تمام راستوں میں اپنے مال کو سچے دل سے اخلاص کے ساتھ خرچ کرنے کی کوشش کریں. اس لیے کہ ما نقصت صدقۃ من مال، صدقہ کرنے سے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے مال کبھی کم نہیں ہوتا ہے. یہ ایک ایمان والوں کا، ایک مومن کا پکا یقین ہونی چاہیے. اگر ہم خرچ کر رہے ہیں یہاں، ہمارا اللہ تبارک و تعالیٰ اس مال کو آخرت کے لیے جمع کر کے رکھ رہا ہے. حاضرین جمعہ، جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، اللہ کے راستے میں مالوں کو جمع کر کے رکھتے ہیں، یاد رکھیں آپ کا یہ عمل صحیح نہیں ہے. بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ. کہ ان لوگوں کو، ایسے لوگوں کے بارے میں یہ گمان مت کرو جو لوگ بخیلی کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مال دیا ہے. بل هو شر لهم، بلکہ یہ لوگ برے اعمال کر رہے ہیں. سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اس مال کو تمہارے گردن میں توق بنا کر کے پہنائے گا. صحیح حدیث کے اندر آیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ ہر اس انسان کے مال کو ایک گنجے اور خطرناک سانپ کی شکل بنا دے گا اس کے مال کو، اور اس کے گلے میں لپٹ جائے گا اور اس کو ڈسے گا. لہذا یہ ہمارا مال ہوگا. سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. اگر ہم اس دنیا کے اندر بخیلی کر رہے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کر رہے ہیں، تو یاد رکھیں ہمارا یہ مال جس طریقے سے عورت کے گلے میں دیکھتے ہیں کس طریقے سے توق پہنایا جاتا ہے، وہ خوبصورتی کے لیے ہوتا ہے، لیکن یہ توق ہمارے مال کا ہوگا، سانپ کی شکل میں ہوگا اور نہ جانے کس کس طریقے کی شکل میں ہوگا. وہ ہمیں ڈسے گا، ہمارے جبڑوں کو پھاڑے گا، ہمارے چہرے کو نقصان کرے گا. سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. تو یہ ان لوگوں کا حشر ہونے والا ہے جو اللہ کے راستے میں مال کو خرچ نہیں کرتے، بخیلی اور کنجوسی سے کام لیتے ہیں. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور جگہ فرمایا وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. جو لوگ سونے چاندی کو، مال کو جمع کر کے رکھتے ہیں، فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجئے. ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب کی بشارت ہے. یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، جس دن میں تمہارے مال کو تپایا جائے گا جہنم کی آگ میں. وَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ، اور سب سے پہلے اس پیشانی کو ڈالا جائے گا. وَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ، اور اس کے بعد پہلو کو، وَظُهُورُهُمْ، اور اس کے بعد اپنی جو ہماری پیٹھ ہوتی ہے اس پیٹھ کو ڈالا جائے گا. وَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُم هَٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ. اور کہا جائے گا چکھو یہ اس مال کا مزہ ہے جس کو تم دنیا کے اندر جمع کر کے رکھا کرتے تھے. لہذا مال کو جمع کر کے نہ رکھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال دیا ہے، اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی کوشش کرے. جتنا ہو سکتا ہے ہم سے صدق دل سے، اخلاص نیت کے ساتھ اللہ کے راستے میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لے. یہ نفع بخش تجارت ہے، اس میں کبھی نقصان ہونے والا نہیں ہے، اس میں کبھی گھاٹا ہونے والا نہیں ہے. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات. اللہ تبارک و تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے، وَيَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، اور صدقات کو بڑھاتا ہے. لہذا یہ اہل ایمان کا اور ہم تمام مسلمانوں کا عقیدہ ہونی چاہیے، اس بات پر مضبوط ہونی چاہیے کہ ہم اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہیں تو ہمارا یہ خرچ کرنا فائدے سے خالی نہیں ہے بلکہ فائدہ ہی فائدہ ہے. حاضرین جمعہ، اگر ہم آپ صحابہ کرام کی زندگی کا مطالعہ کریں، دیکھیں کہ صحابہ کرام کس طریقے سے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے معاملے میں کس طریقے سے بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیا کرتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ آیت کریمہ نازل کی لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ تم لوگ اس وقت تک نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم اللہ کے راستے میں اپنے سب سے محبوب اور پسندیدہ چیز کو خرچ نہ کر دو. حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، یہ انصار مدینہ میں سب سے مالدار لوگوں میں ان کا شمار ہوتا ہے. ان کے پاس ایک باغ تھا، بڑا ہی خوبصورت باغ تھا، بڑا ہی پھلدار باغ تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ میں جا کر کے اس کا پانی پیا کرتے تھے، اس کے پھل کو کھا کر کے سیراب ہوا کرتے تھے، اپنے بھوک اور پیاس کو مٹایا کرتے تھے. جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، حضرت ابو طلحہ اللہ کے نبی
صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ گئے اور کہا اے اللہ کے نبی میں نے یہ آیت کریمہ سنی ہے کہ اگر تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے، اس وقت تک نیکی کو نہیں پا سکتے جب تک کہ تم اللہ کے راستے میں اپنے محبوب ترین مال کو خرچ نہ کر دو، لہذا آج سے میں اپنے اس بات کو اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہوں، آج سے آپ اس سے جس طریقے سے چاہے فائدہ اٹھائیں، مسلمانوں کے لیے اس کو وقف کر دیا جائے۔ یہ صحابہ کرام ہیں۔ اسی طریقے سے دیکھیں بڑا مشہور واقعہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اللہ کے راستے میں خرچ کرو، حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں میں نے دل میں سوچا کہ آج میرے پاس مال ہے، آج میں حضرت ابوبکر سے آگے نکل جاؤں گا۔ گھر میں جاتے ہیں، گھر میں جانے کے بعد تمام مالوں کو اکٹھا کرتے ہیں، وہ حصوں کو تقسیم کرنے کے بعد آدھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لا کر کے حاضر کر دیتے ہیں، آدھا گھر میں چھوڑ دیتے ہیں اور دل میں خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ آج تو میں ابوبکر سے آگے نکل جاؤں گا۔ اس کے کچھ دیر کے بعد حضرت ابوبکر آتے ہیں، اپنے گھر سے تمام مالوں کو لے کر کے آتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں اے ابوبکر تم نے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں جتنے مال تھے تمام مالوں کو اکٹھا کر کے لا کر کے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا ہوں، گھر میں صرف اللہ اس کے رسول کو چھوڑ کر کے آیا ہوں۔ تو یہ صحابہ کرام کا جذبہ ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی باری آتی تھی تو پھر وہ اپنے اہل و عیال کے بارے میں نہیں سوچتے تھے۔ لہذا ہم تمام مسلمانوں کو یہ جذبہ پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم نے جذبہ پیدا کر لیا تو انشاءاللہ ہمارے معاشرے کے اندر کوئی بھی مسکین نظر نہیں آئے گا، کوئی بھی یتیم بھی مانگتا ہوا نہیں آئے گا۔ لہذا تمام مسلمانوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم یتیموں کی کفالت کریں، یتیموں اور بیواؤں کے ساتھ خود کھڑے ہوں جہاں تک ہم سے ہو سکتا ہے۔ ہر انسان اپنے معاشرے کے لوگوں کو، اپنے رشتہ دار کے لوگوں کو دیکھ لے، جو حقدار ہے، جو ضرورت مند ہے، ان تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ اور آخری بات ذکر کروں گا، جب ہم اور آپ اللہ کے راستے میں صدقہ کریں، اللہ کے راستے میں جب صدقہ کریں تو احسان نہ جتلائیں۔ صدقہ کرنے کے بعد احسان نہ جتلائیں، ریاکاری نہیں ہونی چاہیے، دکھاوا نہیں ہونی چاہیے، گھٹیا مال اللہ کے راستے میں صدقہ نہیں کرنا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ تمہارا یہ مال جو تم اللہ کے راستے میں گھٹیا مال صدقہ کرو گے یہ تمہارے لیے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعطا، اے ایمان والو اپنے صدقہ کو احسان کے ذریعے سے دوسروں کو تکلیف پہنچا کر کے خراب مت کرو۔ تو لہذا اگر ہم اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہیں، کسی پر احسان نہیں جتا رہے ہیں بلکہ اس کا حق لے رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے مال کو اس کا حق رکھا ہے، لہذا انسان کی بات نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو انفاق فی سبیل اللہ میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لینے کی توفیق دے۔ اللہ تبارک و